کا عالم وہ بتاتا ہے کہ ہمیں موت اس طرح یاد نہیں ہے جس طرح یاد کرنے کا حق ہے۔ حضرات مکرم، ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ گو ہیں۔ ہمارا تو ایمان ہے کہ اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا ہے، جنت و دوزخ پر، قیامت پر، حشر نشر پر، سزا جزا پر، اور جنت و دوزخ پر جب تک ایمان نہ ہو ہم مومن ہو ہی نہیں سکتے۔ لیکن اگر آپ غور کریں تو دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں قابل ذکر، ان سب میں آخرت کا تصور موجود ہے۔ چلیے عیسائیت اور یہودیت کے بارے میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ بنیادی طور پر یہ الہامی مذاہب ہیں، اس لیے اگر ان میں یہ آخرت کا تصور ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن اب ہندو مت ہے، وہ الہامی مذہب تو نہیں ہے۔ جس مذہب میں 3.5 بلین یعنی 35 لاکھ دیوی دیوتاؤں کی پوجا کا تصور ہو، وہ الہامی مذہب کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن اس کے اندر بھی شہرت، نرک، جنت اور دوزخ کا تصور وہاں بھی موجود ہے۔ تو قدرتی طور پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ جنت اور دوزخ اور آخرت کا تصور ہر مذہب کا بنیادی جز کیوں ہوتا ہے؟ میں عرض کروں گا کہ یہ بات کسی بھی ہوش مند انسان کے لیے سمجھنا زیادہ مشکل نہیں ہے، صرف توجہ مبذول کرانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ انسان جو ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ مین از اے سوشل اینیمل، انسان ایک معاشرتی جانور ہے۔ کیا بات ہے؟ آپ باقی جانوروں کو دیکھیں، وہ اکیلے زندگی گزار دیتے ہیں، جنگل میں، اپنے بھٹ میں، اپنے بل میں، اپنی کچھار میں، اپنے ٹھکانے پر وہ زندگی گزار لیتے ہیں۔ نر مادہ بس اکٹھے ہوئے، زیادہ سے زیادہ ان کے بچے ہوئے، ذرا بڑے ہوئے، انہوں نے اپنے ٹھکانے ڈھونڈ لیے۔ وہ شہر تو نہیں بسا سکتے، وہ بستیاں تو آباد نہیں کرتے، کسی معاشرے کا حصہ تو نہیں بنتے، لیکن انسان بستیاں بسا کے، شہر آباد کر کے وہاں رہتا ہے، وہ ایک معاشرے کا حصہ بن کے رہتا ہے۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ انسان کی ضرورت کے دائرے بہت پھیلے ہوئے ہیں۔ کوئی ہو جو کپڑا بنے، دوسرا ہو جو جوتا تیار کرے، تیسرا ہو جو برتن بنائے، چوتھا ہو جو خوراک اگائے، پانچواں ہو جو علاج معالجے کی صورت پیدا کرے۔ اس طرح گنتے رہیے۔ جب یہ تقسیم کار ہوتی ہے تب لوگ سکون سے رہ سکتے ہیں، ورنہ ظاہر ہے کہ اگر کسی ایک شعبے کا کوئی بندہ کسی علاقے میں نہ ہو، ان کے لیے بڑی مصیبت ہو جاتی ہے۔ تو جب لوگ مل جل کر رہتے ہیں، آپ تقسیم کار کرتے ہیں، اور پھر یہ معاشرہ تشکیل پاتا ہے، تو جب لوگ مل جل کر رہیں گے تو کہیں جھگڑا بھی ہوگا، فساد بھی ہوگا، مفادات کا ٹکراؤ بھی ہوگا۔ جب جھگڑا ہو تو اس کو نپٹانے کے لیے کوئی قاعدہ قانون بھی چاہیے، اس قاعدے پر عمل کرانے کے لیے کوئی عدالت بھی چاہیے، اس عدالت کے نظام کو برپا کرنے کے لیے کوئی قوت نافذہ بھی چاہیے۔ تو یہ تمام چیزیں انسانی ماحول میں ہوتی ہیں نا، تو یہی وجہ ہے کہ انسانی معاشرہ صحیح طور پر وہاں تشکیل پاتا ہے جہاں انصاف کا بول بالا ہوتا ہے۔ کوئی جھگڑا ہو تو جو انصاف، جو حق پر ہو اس کے حق میں فیصلہ کیا جائے، جو جھوٹا ہو اس کو سزا دی جائے، تو پھر یہ نظام صحیح طور پہ چلتا ہے۔ اور اگر لوگ منمانی کریں، جو طاقتور ہیں بس وہ اپنے مرضی کے فیصلے کریں، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، تو اس جگہ کے بارے میں کہا جاتا ہے یہاں جنگل کا قانون ہے۔ مطلب یہ کہ اگر انسان کا ماحول ہوتا، معاشرہ ہوتا، تو وہاں انصاف ہوتا، لیکن یہ تو جانوروں کا ماحول ہے نا، جنگل کا ماحول ہے، بس جو طاقتور ہوگا منمانی کرے گا۔ تو ایک اچھا انسانی معاشرہ تبھی تشکیل پاتا ہے جب انصاف کا بول بالا ہو۔ لیکن اب انصاف کی جو صورت ہوتی ہے اپنے ملک میں دیکھ لیجیے، جہاں جج بلیک میل ہوتے ہیں، جہاں ماشاءاللہ قابل اور ذہین وکلاء وہ اپنی قابلیت کے زور پر سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ ثابت کر سکتے ہوں، جہاں پر فیک ڈاکومنٹس اور جھوٹے گواہوں کے ذریعے حقائق کو مسخ کر دیا جاتا ہو، جہاں پر اثر رسوخ یا دولت کے زور پر انصاف کو خرید لیا جاتا ہو، اور حقیقت کو اپنی مرضی کے فیصلے کراتے پھرو، قانون کو نون کی ناک بنا دو، جو چاہو کرو، لیکن بہرحال ایک عدالت ایسی ہے
جہاں پر یہ وہاں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو کے رہے گا، مجرم کو سزا مل کر رہے گی، اور جو بے گناہ ہے اس کے گلے میں پھندا فٹ نہیں کیا جا سکے گا۔ جب یہ یقین ہو تو پھر انسان ذرا سکون سے رہ سکتا ہے۔ اچھا چلو یہاں پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو مظلوم کی آنکھ تو عرش کو ہلا دیتی ہے، تو یہاں پر پھر ایک تسکین ہوتی ہے، چلو یہ ظالم جو ہے ان کو بہرحال بھگتنا تو پڑے گا، اس سے معاشرہ ذرا نسبتاً بہتر خطوط پر چل سکتا ہے، ورنہ اگر مایوسی ہو، نا امیدی ہو، تو ایسے میں تو پھر انسان یہیں پر بدلہ لینے پہ تل جائے گا۔ جیسے کہ ہم سنتے ہیں کہ جناب فلاں جگہ پر ظالموں کے ظلم کی وجہ سے اور وڈیروں کی منمانی کی وجہ سے جو مظلوم ہیں وہ ڈاکو بن جاتے ہیں، وہ قاتل اور خونی بن جاتے ہیں، یہی کچھ ہوتا ہے۔ تو یہاں مذہب اپنا کردار ادا کرتا ہے کہ نہیں، مایوسی کی بات نہیں ہے، اللہ کی عدالت تو سجنی ہے، وہ آخرت میں تو کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا، زیادتی نہیں ہوگی، اور جو مجرم ہے وہ چھوٹ نہیں پائے گا۔ تو یہاں پر پھر انسانی معاشرہ صحیح طور پر چل سکتا ہے۔ اب ایک مسلمان کی حیثیت سے یہاں دو سوالوں کے جواب نہ ملے تو انسان پریشان ہوتا ہے۔ بس میں ان کے جواب پیش کر کے اور پھر میں آپ سے، جمعے کا دن ہے اور آپ کو پتا ہے کہ ہماری دوڑ مسجد تک ہوتی ہے، تو ایک مجبوری ہے، مجھے آپ سے اجازت لینی پڑے گی۔ دو سوالوں کے جواب ضرور چاہیے، ورنہ انسان خلش کا شکار رہے گا۔ پہلا سوال یہ کہ جب اس عدالت میں مجرم کو سزا مل کے رہے گی تو پھر مولوی کیا پھٹی پڑھاتے رہتے ہیں کہ جی اللہ سے معافی مانگو، استغفار کرو، تو جرم کیا ہے تو سزا تو ملے گی، پھر یہ معافی اور استغفار کا کیا چکر ہے، کیا ڈھکوس رہے ہیں؟ کیا مولویوں نے کھانے پینے کے بہانے بنائے ہیں؟ جیسے کرسچنز کے اندر ہے کہ جناب وہ پریسٹ کے سامنے کنفیشن ہو جائے، اقرار جرم ہو جائے، کہ غلطی و تسلیم کر لی جائے تو بس وہ دعا کرے گا اور گناہ بخشے جائیں گے۔ تو کیا یہاں پہ بھی کوئی ایسا سلسلہ ہے؟ اور دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب مجرم کو سزا مل کے رہے گی تو پھر آقا کریم حضور علیہ السلام کی شفاعت کا مفہوم کیا ہے؟ یہ دو سوالوں کے جواب ملیں تو تبھی اس نظام کے بارے میں آدمی ذرا یقین سے عمل کر سکتا ہے۔ میں عرض کروں گا کہ بات یہ ہے کہ اگر ایک مثال کے ذریعے سمجھیے، اگر خدا نہ خواستہ اگر معاذ اللہ آپ میں سے کسی شخص کے ساتھ میں نے ظلم کیا ہو، کسی کا حق دبایا ہو، تو مجھے سزا ملنی چاہیے۔ لیکن جس شخص کا حق میں نے دبایا ہے، جس کے ساتھ میں نے ظلم کیا ہے، آپ کے خیال میں اس شخص کو یہ حق ملنا چاہیے یا نہیں کہ وہ اگر چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو نہ کرے؟ اگر اس کو یہ حق دیا جائے تو کیا یہ ظلم ہے؟ یہ ظلم نہیں ہے، یہ وہ اس مظلوم ہے، اس کو حق دے دیا، اس کا اجر بھی اس کو ملے گا، اس کا ثواب بھی ملے گا، یہ اس کا حق ہے۔ تو جب یہ اس کا حق ہے تو یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ یاد رکھیے حقوق دو قسم کے ہیں، ایک حقوق اللہ ہے، ایک حقوق العباد ہے۔ اگر کسی نے اللہ کا حق ادا نہیں کیا تو اللہ کا اختیار ہے، چاہے تو معاف کرے، چاہے تو نہ کرے، وہ ویسے بھی قادر مطلق ہے، جو چاہے سو کرے، اس سے کون سن سکتا ہے۔ لیکن اس نے ایک نظام برپا کیا ہے نا، قانون بنایا ہے، تو اس نے بتایا ہے کہ میرا حق اگر کسی نے ادا نہیں کیا تو باقی حقوق اگر میں چاہوں گا تو معاف کر دوں گا، چاہوں گا تو نہیں کروں گا۔ لیکن ایک حق ایسا ہے کہ میں پہلے بتا رہا ہوں معاف نہیں کروں گا، وہ یہ ہے کہ کوئی میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرے۔ اگر کسی نے شرک کیا تو پھر میں اس کو معاف نہیں کروں۔ اور لیکن دوسرے ہیں حقوق العباد۔ حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ بندہ معاف نہ کرے جس کا حق کسی نے مارا ہے۔ یہاں پر ایک دو باتیں ہیں، اس کی بھی وضاحت ضرور کرتا چلوں۔ آج کل ماشاءاللہ ٹی وی چینلز پر، سوشل میڈیا پر اسکالرز آ کے بیٹھتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ جو مولوی ڈراتے ہیں جی نماز نہیں پڑھی تو اتنا گناہ ملے گا اور اتنا سزا ملے گی، عذاب ہوگا، اگر روزہ نہیں رکھا تو یہ ہوگا۔ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ ستار ہے، وہ غفار ہے، وہ تواب ہے، تو تم خامخواہ ڈرتے ہو اس سے۔ تمہاری نماز اگر پڑھو گے تو کیا اس کی شان بڑھ جائے گی؟ اگر نہیں پڑھو گے تو کیا اس کے مقام میں کوئی کمی ہو جائے گی؟
وہ بے نیاز ہے، اس کو ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا ہے. مولویوں نے ویسے ہی ڈرایا ہوا ہے. حقوق اللہ کی فکر نہ کرو، بس حقوق العباد کی بات کرو. میں عرض کروں گا یہ دھوکہ ہے، یہ فریب ہے. وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ بے شک ہمارا ایمان ہے اگر اللہ چاہے گا تو اپنے حق معاف فرما دے گا، کوئی شک نہیں. لیکن اگر وہ چاہے گا تو معاف فرمائے گا. لیکن وہ کیوں چاہے گا؟ اگر تم نے اپنے گناہوں پر شرمندگی کا اظہار کیا ہوگا تو چاہے گا. اپنی غلطیوں پر آنسو بہا کے اس سے توبہ کے خواستگار ہوئے ہوگے تو چاہے گا. اس کے در رحمت پر دستک دی ہوگی تو چاہے گا. اپنی غلطیوں کو مانا ہوگا تو چاہے گا. لیکن اگر تم نے ہمیشہ سرکشی کی ہے، بغاوت کی ہے، گناہ کیا ہے اور بار بار کیا ہے اور اصرار کیا ہے اور اس کے جواز پیش کیے ہیں کہ نہیں جناب یہ گناہ کرنا تو میرے لیے ضروری تھا، شرمندگی کا اظہار نہیں کیا، اس کے قہر و غضب کو ہمیشہ دعوت دی ہے، پھر وہ کیوں چاہے گا؟ وہ اگر چاہے گا تو اپنے حق معاف فرما دے گا. لیکن اس کی چاہت کے لیے بھی تو ہمیں کچھ کرنا ہے. اس کی بارگاہ میں جھکنا ہے، بندگی کا اقرار کرنا ہے، اس سے عبادت کا رشتہ جوڑنا ہے، تب وہ چاہے گا اور ہمیں جو بھی ہم نے اس کے حق ادا نہیں کیے وہ معاف فرما دے گا. لیکن حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے جب تک وہ بندہ معاف نہ کرے جس کے ساتھ زیادتی ہو. یہاں پر دنیا میں ہم مونچھوں پہ تاؤ دے کے گردن اکڑا کے سینہ تان کے کیا کہتے ہیں اپنی بولی میں تڑی لگاتے پھرتے ہیں. کون ہے جو ہم سے پوچھ سکے؟ اگر ہم نے کسی کی رقم ہتھیالی ہے یا زمین دبالی ہے یا اگر عورت بھگالی ہے تو ہم سے تو کوئی نہیں پوچھ سکتا. پولیس بھی ہمارے دروازے پہ نہیں آ سکتی. یہ ایم این اے ایم پی اے بھی ہمیں خوش کرنے کے چکر میں رہتے ہیں. یہ بیچارے کمی یہ کیا کر سکتے ہیں؟ یہاں پہ تم کچھ بھی کہتے پھرو، لیکن وہاں کیا کرو گے جہاں پر معافی نہیں ملے گی. جب تک وہ کمی جس کو کچھ خاطر میں نہیں لاتے سمجھتے نہیں، جب تک وہ معاف نہیں کرے گا معافی نہیں ملے گی. اور اگر تم نے اس کے ساتھ یہاں ظلم کیا ہے تو وہ کیوں معاف کرے گا؟ یہ تمام چیز ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی ہے. حضرات مکرم، یہاں پر ایک بات اور بھی عرض کرتے چلو. ممکن ہے کہ کوئی اللہ کا محبوب بندہ ہو، مقبول بندہ ہو، نیک بندہ ہو، اور اس نے کسی دوسرے بندے کا حق مارا ہو. یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، انسان ہے، خطا کا پتلا ہے. اب کسی اللہ کے محبوب بندے کے ذمے اللہ کے کسی دوسرے بندے کا حق نکل آیا، اور اللہ چاہے تو ظاہر سب کچھ معاف فرما سکتا ہے، اس سے کون پوچھ سکتا ہے. لیکن وہ اس کو بھی خود معاف نہیں فرمائے گا، اس کو معافی دلوائے گا. کیسے؟ جس بندے کا حق اللہ کے محبوب بندے کے ذمے نکلا ہے اس کو بلائے گا اور فرمائے گا کہ تیرا ایک حق میرے اس بندے کے ذمے ہے، اگر تو اپنا ایک حق اس کو یہ معاف کر دے تو مجھ رب کائنات کے جتنے حق تیرے ذمے نکلتے ہیں میں تجھے معاف کرتا ہوں. تو ظاہر ہے وہ بندہ تو خوشی سے اچھل پڑے گا. تو سب میں نے نمازیں نہیں پڑھی تھی، روزے نہیں رکھے تھے، حلال حرام میں ڈنڈی ماری تھی، اور رب کائنات کرم فرما رہا ہے، معاف فرما رہا ہے، اس کے اسے بندے کو میں یہ حق معاف کر دوں، وہ تو دوڑ کے معاف کرے گا. تو اپنے محبوبوں کے ذمے اگر کوئی کسی کا حق نکلتا ہے رب کائنات وہ بھی خود معاف نہیں کرے گا، معافی دلوائے گا. اور یہاں پر شفاعت کا مسئلہ بھی حل ہوتا ہے. میرے آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت فرمائیں گے، لیکن یاد رکھیے وہ شفاعت جو ہے وہ بھی حقوق اللہ کے باب میں ہوگی، حقوق العباد کے باب میں نہیں ہوگی. جب رب کائنات حقوق العباد خود معاف کرتا ہی نہیں تو پھر یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب میدان محشر میں رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں گے، سجدے میں سر رکھ کے اس کی حمد و تسبیح بیان کریں گے، اس کی کبریائی کا ذکر کریں گے، اس کی تعریف و توصیف کریں گے، اور وہ تسبیح وہ ہم جو کہ کبھی کسی نے بیان نہیں کی ہوگی. اچھا ایک صاحب کہنا ہے کہ آپ بھی بات کو بڑھا چڑھا دیتے ہیں، کبھی کسی نے بیان نہیں کی ہوگی. اتنے انبیاء تشریف لائے اور ماشاءاللہ فرشتے جتنے ہیں ان کی تو کوئی گنتی بھی نہیں ہے، شمار بھی نہیں ہے، اور اللہ نے اتنی مخلوق پیدا فرمائی، کبھی کسی نے وہ تعریف بیان نہیں کی ہوگی جو آقا کریم کریں گے. کیسی بات کرتے ہیں؟ میں نے کہا بات تو بڑی آسان ہے، صرف سمجھنے کی ضرورت ہے. بات یہ ہے کہ رب کائنات کی وہ عظمت، وہ شان، وہ مرتبہ جو میرے آقا کریم جانتے ہیں وہ کوئی دوسرا جانتا ہی نہیں. جب کوئی دوسرا نہیں جانتا تو اللہ کی وہ ہم بیان کیسے کر سکتے ہیں جو آقا کریم بیان کریں.
تو رب کائنات اپنے محبوب کے ناز برداری فرمائے گا، لال اٹھائے گا، اپنے محبوب سے کہے گا محبوب اپنے سر مبارک کو اٹھا تو صحیح ہے، تیری بات مانی جائے گی، تیری شفاعت تسلیم کی جائے گی۔ تو آقا کریم رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا یہ امتی ان سے نمازوں میں کوتاہی ہو گئی تھی، مولا ان سے یہ غلطی یہ خطا ہو گئی تھی، مولا تیرے احکام کی تعمیل میں یہ ان سے لغزش ہو گئی تھی، مولا ان کو معاف فرما دے۔ تو وہ شفاعت ہوگی حقوق اللہ کے باب میں، اور ظاہر ہے رب کائنات اپنے حق تو ویسے بھی چاہے تو معاف فرما سکتا ہے، اور جب آقا کریم کی شفاعت ہوگی تو کوئی رکاوٹ ہوگی وہ بھی دور ہو جائے گی، لیکن حقوق العباد تبھی معاف ہوں گے جب وہ بندہ معاف کرے جس کے ذمے وہ حق نکلتا ہے۔ میں یہاں پر صرف ایک حدیث بیان کر کے، اور پھر گرمی کا موسم ہے، دوپہر کا وقت آن پڑا ہے اور آپ کپڑے کی چھت کے نیچے بیٹھے ہیں، ایسے میں یقیناً ایک آزمائش کی صورت ہے، تو میں آپ کے لیے زیادہ آزمائش کا سامان نہ کروں، صرف ایک میرے پاس تو آپ نے 10 بجے لکھا ہے، اور مجھے چونکہ جمعے کا دن ہے نا میری مجبوری ہے، آپ حضرات تشریف فرمائیں انشاءاللہ سنبھال لیں گے۔ چلیے 10:30 تو چلیے ابھی 15-20 منٹ ہیں، اللہ والے کی انشاءاللہ۔ میرے آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابیوں سے فرمایا تمہیں پتہ ہے مفلس کسے کہتے ہیں؟ صحابہ کرام نے عرض کی سرکار جو غریب ہو، نادار ہو، تلاش ہو، کنگال ہو، جس کے پلے مال نہ ہو، جس کے ساتھ 2 وقت چولہا نہ جلتا ہو، بچوں کا پیٹ پالنا مشکل ہو، وہ مفلس ہوتا ہے۔ فرمایا کہ نہیں، میں تمہیں بتاتا ہوں مفلس کسے کہتے ہیں۔ فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا، محشر برپا ہوگا اور ہم سب کو قبروں سے اٹھایا جائے گا، آپ جانتے ہیں ہم سب کو قیامت کے دن قبروں سے اٹھایا جائے گا، اور پھر نامہ اعمال ہمارے ہاتھ میں تھمایا جائے گا۔ اور یہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ کسی کے سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، کسی کے بائیں ہاتھ میں۔ جس کے سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا یہ اس کے لیے نوید ہوگی، خوشخبری، اللہ کی طرف سے مغفرت کی، بخشش کی، رحمت کی، جنت کی۔ اور جس کے الٹے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا یہ اس کے لیے وعید ہوگی، اللہ کے قہر کی، غضب کی، عذاب کی، جہنم کی۔ اور اس موقع پر میں دوستوں کو ایک بات کہتا ہوں کہ دیکھیے آپ کو معلوم ہے کہ کوئی چیز لینی ہو یا دینی ہو تو اس کے لیے سیدھا ہاتھ استعمال کرنا آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ تو اگر ہم سرکار کی سنت پر عمل کرنے کی عادی ہیں تو کیا پتہ شاید ایسا ہو جائے، میں کوئی فتویٰ نہیں دے رہا، میں ایک پاسبلٹی کی، امکان کی بات کر رہا ہوں، ممکن ہے ایسا ہو کہ فرشتے آئیں نامہ اعمال دینے، ہماری عادت ہو سیدھا ہاتھ بڑھانے کی، ہم سیدھا ہاتھ بڑھا دیں اور فرشتے ہمارے سیدھے ہی ہاتھ میں نامہ اعمال تھما دیں، اور آقا کریم کی ایک سنت پر عمل کے صدقے میں قیامت کے دن بخشش کی کوئی سنت بن جائے گا، کیا پتہ شاید ایسا ہو۔ نامہ اعمال تھمایا جائے گا، پھر جواب طلبی ہوگی، ایکسپلینیشن کال ہوگی، پوچھا جائے گا ہاں بھائی بتا تو نے یہ جرم کیوں کیا، یہ گناہ کیوں کیا، رب کی نافرمانی کیوں کی، حکم دوری کیوں کی۔ تو ہم میں سے کچھ ایسے ہیں جو وہاں بھی چالاک بننے کی کوشش کریں گے، ذرا غور کیجیے، مکر جائیں گے، مولا میں نے یہ جرم کیا ہی نہیں، یہ گناہ نہیں کیا میں نے، نہیں کیا، یہ نامہ اعمال موجود ہے، سارا ریکارڈ موجود ہے، تو کہتے میں نے نہیں کیا۔ تو جیسے وہ غالب نے کہا تھا کہ پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق، پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق، آدمی اپنا کوئی تادم تحریر بھی تھا۔ مولا یہ نامہ اعمال تو فرشتوں نے کمپائل کیا ہے، جب وہ اس میں ہمارے اعمال درج کر رہے تھے تو ہمارا کوئی بندہ تھا کراس چیک کرنے کے لیے، کوئی ڈنڈی تو نہیں مار رہے، کوئی غلط انٹری تو نہیں ڈال رہے، کوئی منمانی تو نہیں کر رہے۔ مولا یہ کام میں نے نہیں کیا، گناہ میں نے نہیں کیا، فرشتوں سے پوچھ انہوں نے مجھ سے دشمنی کیوں کی ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ جنہوں نے سورہ یاسین ترجمے کے ساتھ پڑھی ہے وہ جانتے ہیں، اليوم نختم علی افواہہم، پھر وہ دن وہ ہوگا جب ہمارے منہوں پر مہر لگا دی جائے گی اور ہمارے جسم کے اعضاء کو زبان ملے گی، ہاتھ گواہی دیں گے۔ مولا نامہ اعمال میں سچ لکھا ہے، یہ ظلم، یہ جرم، یہ گناہ اس نے ہمارے ذریعے سے کیا، ٹانگیں بھی گواہی دیں گی، مولا ہمارے ساتھ تو چل کے کیا تھا، آنکھیں گواہی دیں گی، مولا ہم سے بھی مدد دیتا تھا، اور فحاشی اور یعنی بے حیائی کے مناظر تو دیکھا ہم سے کرتا تھا۔ یارو سوچو کیسا کھڑا ہوگا، اپنے ہاتھ پاؤں اپنے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے، کیسی بے بسی کا عالم۔ یہاں دنیا میں صاحبان ارباب و
ارباب اقتدار اور مال و منال کے خلاف پہلے تو کوئی گواہی دینے کے لیے جاتا نہیں ہے، اور اگر کوئی چلا جائے تو کبھی خوف سے کبھی لالچ سے اس کو چپ کرا دیا جاتا ہے. اگر کوئی اور بس نہ چلے تو ہمیشہ کے لیے اس کی زبان بندی کی صورت پیدا کر دی جاتی ہے. ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے یہاں، لیکن کبھی موقع ملے تو ان کو بتانا کہ یہاں تو یہ ہتھ کنڈے اختیار کر لیتے ہو، وہاں کیا کرو گے جہاں اپنے ہاتھ پاؤں اپنے خلاف گواہی دے رہے ہیں. اچھا، یہاں پر ایک صاحب نے ایک عجیب و غریب سوال کیا. پتہ چلتا ہے کہ انسان کا ذہن کہاں کہاں تک مال کرتا ہے. مجھ سے کہنے کہ قاضی صاحب یہ بتائیے کہ ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے یہ اللہ کے حکم پر، اللہ کے اشارے پر، اللہ کی مرضی سے بولیں گے؟ کہا بالکل اسی کے اشارے پر بولیں گے. تو کہنے لگے پھر یہ بھی بتا دیجیے کہ وہ گواہ جو کسی اور کے اشارے پہ بولے اس کی گواہی قبول ہونی چاہیے. اب ذرا سوچیے انسان کا ذہن کہاں کہاں تک چل رہا ہے. اور میں نے ان کو جواب دیا کہ بھائی بات یہ ہے کہ آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاذ اللہ یہ ہمارے ہاتھ پاؤں سے غلط گواہی دلوا کے ہمیں جہنم میں ڈالنے کے بہانے پیدا فرما رہا ہے. اس کو کسی بہانے کی ضرورت ہے؟ ہم اس سے معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، لیکن معاذ اللہ اگر وہ ہم سب کو بغیر حساب کتاب کے جہنم میں ڈال دے کیا کرو گے؟ دھرنے دو گے وہاں جا کے؟ جلوس نکالو گے؟ جلسے کرو گے؟ کیا کرو گے؟ پڑے رہو گے؟ اس کو کسی بہانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو حساب کتاب کا، یہ میزان کا، یہ تمام معاملہ جو ہو رہا ہے یہ صرف اس لیے کہ مجرم کو بتایا جائے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے تیرے ساتھ ظلم نہیں ہے، اپنا ڈویا ہوا کاٹ رہا ہے، اپنا کیا ہوا بھر رہا ہے، تیرے اعمال کا نتیجہ تیرے سامنے ہے. بہرحال بات دور نکل گئی. یہاں پہ میں اپنے عقیدے کی بھی ایک بات کرتا چلتا. یارو جب تھوڑی دیر کے لیے اپنے دل کو مفتی بنا لیجیے، کسی مفتی اور مولوی سے نہ پوچھیے، اپنے دل سے پوچھیے کہ جب ہمارے ہاتھ پاؤں گواہی دے رہے ہوں گے اس وقت اگر ہمارے ان انگوٹھوں نے یہ گواہی دی کہ مولا جب تیرے محبوب کا نام آتا تھا یہ چون کے ہمیں آنکھوں سے لگا لیتا تھا، تو اس گواہی کا فائدہ ہوگا کہ نقصان ہوگا؟ اگر دل کہے کہ نہیں فائدہ ہوگا تو پھر مفتی ہو کے چکر میں مت. معاف کیجئے، میرے آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ ایسے حالیوں تمہیں پتہ ہے مفلس کسے کہتے ہیں؟ عرض کی آقا جو غریب نادار ہو مفلس ہوتا ہے. فرمایا نہیں، میں تمہیں بتاتا ہوں مفلس کسے کہتے ہیں. فرمایا قیامت کا دن ہوگا، محشر برپا ہوگا، ہم قبروں سے اٹھائے جائیں گے، ہر ایک کی حال میں نامہ اعمال کمایا جائے گا. تو ایک شخص ایسا ہوگا، ایسے بے شمار ہوں گے، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مثال کے طور پر ایک شخص کا ذکر فرما رہے ہیں کہ ایک شخص ایسا ہوگا جس کے نامہ اعمال میں بڑی نیکیاں ہوں گی. اس نے حج کیے ہوں گے، عمرے کیے ہوں گے، نمازیں پڑھی ہوں گی، روزے رکھے ہوں گے، تہجد کو اٹھا ہوگا، عبادت و ریاضت کی ہوگی، صدقات و خیرات سے گزرا ہوگا، تو بڑی نیکیاں ہوں گی اس کے نامہ اعمال میں. لیکن اس نے میرے بندوں کے حق بھی بہت مارے ہیں. تو وہ اب لوگوں سے حق معاف کرانے کے لیے نکلے گا میدان محشر میں. مثلا پہلے شخص کے پاس جائے گا، جا کے کہے گا بھائی مجھ سے بڑی غلطی ہوئی، بڑی زیادتی ہوئی، میں نے دنیا میں تیرے ساتھ یہ زیادتی کی تھی، یہ ظلم کیا تھا، یہ حق مارا تھا، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، مہربانی کر مجھے یہ حق معاف کر دے. وہاں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، ماں کو بچوں کی خبر نہیں ہوگی. وہ کہے گا میاں اپنا راستہ پکڑ آ گیا ہے اللہ کے نام پہ معاف کرانے، یہاں اپنی پڑی ہے، اپنا گھر جلتا ہو دوسرے کے گھر کی فکر کون کرے، جا اپنا راستہ پکڑ. اب وہ دیکھے گا کہ اس طرح تو معافی ملتی نہیں. پھر ذرا کیلکولیشن کرے گا، حساب کتاب کر کے کہے گا اچھا دیکھ اگر تو اپنا یہ حق مجھے معاف کر دے تو میرے جو تہجد ہے اس کا ثواب میں تجھے دیتا ہوں. وہ بندہ سوچے گا یار راتوں کو میں اٹھا نہیں، نیند خراب کی نہیں، رب کی بارگاہ میں جھکا نہیں، تہجد پڑھے نہیں، اور مجھے مفت میں یہ ثواب مل رہا ہے تو موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے. تو وہ جب راضی ہوگا تو پھر وہ ثواب ادھر شفٹ ہو جائے گا اور وہ اس کا حق نامہ اعمال سے اس کا حق وہ مٹا دیا جائے گا. اسی طرح پھر باقی لوگوں کے پاس حقوق معاف کرانے کے لیے جائے گا. جیسے جیسے اس نے حق مارے ہوں گے ویسا ویسا اس کو حق دینا پڑے گا. کسی کو حج کا ثواب دے کر معاف کرائے گا، کسی کو عمرے کا، کسی کو نمازوں کا، کسی کو فرائض کا، کسی کو واجبات کا، کسی کو نوافل کا. آقا کریم فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا لوگوں سے حقوق معاف کراتے کراتے اس کی جو بھی نیکی ہے وہ سب ختم ہو جائیں گے.
وہ جو انبار لگا ہوا تھا نیکیوں کا سب ختم ہو جائے گا، لیکن ابھی بھی کچھ لوگوں کے حقوق اس کے ذمہ ہوں گے۔ اب وہ جائے گا حقاق اور رنی، میں نے بڑا ظلم کیا، بڑی زیادتی کی، میں بڑا شرمندہ، بڑا نادم، بھائی میں کان پکڑتا ہوں، ہاتھ جوڑتا ہوں، مہربانی کر مجھے معاف کر دے۔ وہ کہے گا میاں یہاں پہ اس طرح معافی نہیں ملتی، یہاں پہ تو ہر ایک اپنی مصیبت میں پھنسا ہوا ہے۔ جب وہ دیکھے گا کہ اب اس طرح تو معافی ملتی نہیں اور دینے کو میرے پلے کچھ ہے نہیں، اب کیا کروں گا؟ اب وہ حساب کتاب کر کے کہے گا اچھا ایسا کر، اگر تو اپنا یہ حق ایک مجھے معاف کر دے تو میں تیرا جو فنا گناہ ہے وہ اپنے ذمہ لے لے گا۔ وہ کہے گا یہ تو بڑا اچھا ہے معاملہ ہے، میرا نام اعمال ہلکا ہوتا ہے، گناہ سے جان چھوٹتی ہے، چلو بھی موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ وہ راضی ہوگا تو اس کے نام اعمال سے وہ گناہ مٹا دیا جائے گا، ادھر اس کا حق وہاں پہ معاف ہو جائے گا۔ آقا کریم فرماتے ہیں جب تمام لوگوں سے وہ حقوق معاف کرا کے فارغ ہوگا تو جو نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں تھی وہ تو پہلے ختم ہو چکی، الٹا اب گناہوں کا انبار لگا ہوا ہوگا۔ میرے آقا کریم فرماتے ہیں کہ وہ شخص ہوگا مفلس، وہ مفلس ہوگا۔ حدیث تو آپ نے سن لی، لیکن اس حدیث سے جو سبق ملتا ہے وہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس حدیث سے پتہ یہ چلا کہ اصل کمائی نیکی ہے۔ ہم یہاں سمجھتے ہیں مال دولت زمین جائیداد یہ ہے کمائی، لیکن نہیں، حدیث بتا رہی ہے کہ اصل کمائی نیکی ہے۔ دیکھیے فرض کیجیے آپ دکاندار ہیں، سردیوں کا موسم ہو، کڑاکے کی سردی پڑتی ہو، رم جھم کا سما ہو، رات اتر رہی ہو، بازار میں آپ کی دکان ہو، آپ نے آس پاس دیکھا باقی دکاندار دکانیں بند کر کے چل رہے ہیں، آپ نے سوچا یار یہ لوگ جا رہے ہیں، اگر میں آج ذرا ہمت کروں، گھنٹہ ایک تھوڑی سردی برداشت کروں، کوئی بکل شکل مار کے کوئی انگیٹھی دہکا کے کسی طرح وقت گزار لوں، تو اب باقی دکانیں بند ہوگی، دکان میری کھلی ہوگی، جو بھی گاہک آئے گا میرے پاس آئے گا، 2 پیسے زیادہ کمانے کا موقع مل جائے گا۔ آپ نے اسی صورت پر عمل کیا، گھنٹہ 1.5 گھنٹہ زیادہ دکان کھولی اور پھر آپ نے جو سوچا تھا ویسے ہی ہوا، 2 پیسے زیادہ کما لیے۔ اب جب گھر لوٹ رہے ہیں تو اتنی دیر جو سردی برداشت کی ہے اس کا دکھ نہیں ہے، خوش خوش جا رہے ہیں 2 پیسے زیادہ کما لیے۔ یارو 2 پیسے زیادہ کمانے کا موقع ملے تو بڑے خوش، لیکن بعضوں کا شکایت کر رہے ہوتے ہیں یار وہ فلاں بندے کے گھر گئے تھے نا، وہاں پہ پھنس گئے یار، وہاں پہ نماز پڑھنی پڑ گئی۔ ایسے ہی ہوتا ہے۔ حالانکہ اگر ہم نیکی کو کمائی سمجھیں تو جس طرح 2 پیسے کما کر زیادہ آپ خوش ہوتے ہیں، اس سے زیادہ کہیں ہم خوش ہوں وہ نیکی کما کر کہ اس کا ہمیں موقع ملا۔ حضرات محترم، یہاں پر ایک مسئلے کی بات بھی سمجھ میں آتی ہے۔ دیکھیے آج کل ہمارے ملک میں جو حالات ہیں، بے روزگاری ہے، غربت ہے، مہنگائی ہے، وہ سب آپ جانتے ہیں۔ فرض کیجئے کوئی نوجوان یہاں سے دبئی پہنچ گیا، روزگار کے سلسلے میں کسی فرم میں اس کو جاب مل گئی، لیکن پہلے میں بتاتا چلوں آج کل سعودی اور دبئی میں بھی روزگار کے کوئی اچھے حالات نہیں ہیں۔ میری بات سن کے کوئی وہاں جانے کی فکر کرے تو بھائی مجھے معاف رکھیں، وہاں پہ حالات بہت خراب ہیں۔ بہرحال میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں، بات سمجھا رہا ہوں۔ فرض کیجئے آپ جناب دبئی پہنچے، وہاں پہ آپ کو کسی اچھی فرم میں جاب مل گئی جناب، جب آپ کو تنخواہ ملی تو آپ نے سوچا کہ میں وہاں سے ادھار کر کے کرایہ لے کے آیا تھا، میرے گھر والے وہاں پریشان ہوں گے، میرا یہاں پہ کوئی خرچہ ہے نہیں، دوستوں کے ساتھ رہتا ہوں، کھانا پینا بھی ان کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے اس کمپنی کے کیشیئر سے کہا کہ بھائی ایسا کرو، یہ میرے والد کا نام ہے، اس نام پہ ڈرافٹ بنا دو، مجھے تنخواہ اپنے والد کو بھیجنی ہے۔ اگر وہ کیشیئر آپ سے کہے کہ نہیں جناب یہ تو نہیں ہو سکتا، آپ حیران کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس نے کہا کہ دیکھیں بھائی یہاں ملازمت آپ کرتے ہیں، خون پسینہ تو آپ ایک کرتے ہیں، محنت آپ کرتے ہیں، مشقت آپ کرتے ہیں، تو یہ تنخواہ آپ کو مل سکتی ہے، کسی دوسرے کو نہیں مل سکتی، محنت تو آپ کی ہے۔ تو کیا یہ بات آپ مان لیں گے کہ ہاں بھی ٹھیک ہے، گھر تو نہیں بھیجی جا سکتی، تنخواہ مجبوری ہے، کیا آپ چپ کر جائیں گے؟ نہیں، آپ اس سے کہیں گے بھائی تیرا دماغ خراب ہے، میری محنت ہے نا، میری کمائی ہے، تو میں اپنی کمائی اپنے عزیزوں کو، والدین کو، اپنے رشتے داروں کو، گھر والوں کو بھیجنا چاہتا ہوں، تجھے کیا تکلیف ہے؟ یارو ہم نے اگر اپنی تنخواہ اپنا پیسہ اپنے عزیزوں رشتے داروں کو بھیجنا ہو اور کوئی اعتراض کرے، ہم اس کا اعتراض نہیں سنتے کہ میری کمائی ہے، میں جس کو چاہوں گا، تجھے کیا اعتراض؟ تو اگر ہم نے نیکی کو کمائی سمجھا ہو تو پھر یہ نیکی کی کمائی ہم جس کو چاہیں بھیجیں، کسی کو کیا اعتراض ہے؟ یہاں پہ بحث مباحثے کیوں شروع ہو جاتے ہیں؟
بس اتنا خیال ہم کو رکھنا پڑے گا کہ نیکی کی کمائی ہم کسی ایسے کو نہ بھیجیں جو اللہ رسول کا دشمن ہو، جس کا عقیدہ غلط ہے۔ اگر ایسا کریں گے تو پھر وہ نیکی بھی ضائع ہوگی، الٹا گناہ بھی لازم ہوگا۔ اس لیے ہم اپنی نیکی کی کمائی اپنے عزیزوں، اپنے رشتہ داروں کو بھیج سکتے ہیں۔ حضرات مکرم، میں اپنے محترم دوست ملک پہلوان رنگانہ صاحب کو تعزیت پیش کرتا ہوں۔ بھاری غم ہے، اللہ تعالیٰ اس غم کو ہلکا کرے اور ان کو آئندہ اولاد کے ہر دکھ سے بچائے، اور ملک مشتاق رنگانہ جو دنیا سے رخصت ہوئے ان کی امانتوں کی حفاظت فرمائے۔ ہر ایک کا اپنا غم ہوتا ہے نا، کسی کا باپ گیا، کسی کا بھائی گیا، کسی کا بیٹا گیا۔ مولا سب کو صبر اور حوصلہ عطا فرما اور اس دکھ کو ان کے لیے ہلکا فرما، اور یہ سب تیرے بندے تیری بارگاہ میں سوالی ہیں، سب کو اپنی رحمتوں سے نواز اور اپنی پکڑ سے بچا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔